अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। आज की अहम खबरों में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पर एक वार किया है, उसके मुतालिक बात करेंगे। और एक जो है वफाकी हुकूमत ने सेनेट से, कौमी असम्बली से आइनी तरमीम जो पास की हैं सिंपल अक्सरियत से, उसमें जो है तीनों सरबराहान जो हैं हमारे पाक आर्मी की, नेवी की और एयर फोर्स की, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। इससे पहले इनकी मुद्दत जो थी वो एक सरबराह की वो 3 साल थी। हमारी जो आर्मी चीफ़ है उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी हो गई है। इस तरह आर्मी चीफ़ जो मुल्क का सबसे अहम ओहदा होता है, जिसके पास पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पावर होती है, सारी ताकत उनके हाथ में होती है, उनको जो है वो 2 साल की एक्सटेंशन मज़ीद दी गई है, तोसी कर दी गई है। इस तरह अब वो 2028 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ रहेंगे। दूसरी साथ जो बड़ी ख़बर है कि जिस तरह हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर हुकूमत ने एक वार किया है। मतलब हुकूमत का और सुप्रीम कोर्ट का जो फड्डा चल रहा है वो पूरा पाकिस्तान जान रहा है। 26वीं आईनी तरामीम से जो चीज़ें नहीं हो सकती थी वो यहाँ पे कर दी गई हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हुकूमत करना चाह रही थी मगर वो ना हो सकी। एक तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 17 मज़ीद जजों को लिया जाएगा। इससे पहले चंद दिन पहले जो हुकूमत ने फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस हैं, 2 एडहॉक जजेस हैं, लिहाजा 8 जजेस को मज़ीद सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा ताकि जजेस की तादाद जो है वो 25 हो। और ये सेनेट में कायमा कमेटी ने बिल भी बाकायदा मंजूर कर लिया था, मगर यकदम हुकूमत ने जो फैसला किया है कि नहीं, अब जो है तादाद 34 करनी पड़ेगी। तो ठीक है, 34 कर दी गई, बिल पास हो गया है, अब 34 ही होगी। वाज़ेह है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसकी आबादी 150 करोड़ है, 1 अरब 50 करोड़ जिसकी आबादी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 34 है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की जजेस जहाँ पे आबादी 24 करोड़ है, 25 करोड़ है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद जो है वो 34 कर दी गई है। 2 एडहॉक जजेस हैं, तो ये 36 हो गए। इस तरह हमारी जो है वो इंडिया से एक चीज़ में तो बढ़तरी आ गई कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जजेस की तादाद जो है वो आपसे ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पे हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस ला रही है। तीसरा जो एक फ़ैसला किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, वो भी उसमें आज फिर जो है जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बिल्कुल जस्टिस मुनीब अख्तर को किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करना चाह रही, वरना ये तीसरी बार है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की जा रही है। आज साथ तरामीम कर दी गई कि इससे पहले जो शुरू में था कि चीफ जस्टिस और उसके अलावा 2 मोस्ट सीनियर जजेस जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठे रहेंगे और वहाँ पे कमेटी में जो है वो जजेस अपॉइंट करते हैं, जजेस बेंच लगाते हैं। जजेस के जो बेंच हैं, समातों के नज़रसानी करना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया था उसके बाद, और निकाला भी कैसा गया था कि सदारती आर्डिनेंस जो है वो लाया गया था कि एक मोस्ट सीनियर जज होगा, एक चीफ जस्टिस होगा और एक चीफ जस्टिस की मर्ज़ी का जज जो है वो अपने पास कमेटी में रख सकेगा। तो जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया था, जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी नहीं बैठ रहे थे। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि 4थे नंबर के जज थे, कादी फाइज ईसा ने अपनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उस टाइम पे जस्टिस अमीनुद्दीन को रखा। और आगे जो है वो जो केसेस मंजूर किए वो सबको पता है कि 63A की नज़रसानी किस अंदाज में मंजूर की गई। उसी बेंच में, उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में 2 रुकनी कमेटी जिसमें कादी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन थे, उन्होंने ये फैसला किया और अपना मनपसंद 5 रुकनी बेंच बना के, जिनमें दोनों साहिबान खुद भी थे, और 2 साल की पड़ी नज़रसानी जो है 63A वो मंजूर कर ली थी ताकि हुकूमत को आइनी तरामीम में सपोर्ट दी जा सके और वो वहाँ पे दीगर जमातों के बंदों को तोड़ के उनका वोट जो है वो कंसिडर हो, शमार हो, ख़रीद व फ़रोख्त हो। तो ऐसा ही हुआ कि हुकूमत ने फिर 26वीं आइनी तरामीम कादी फाइज ईसा की सहूलतकारी के बायस मंजूर कर ली। कादी साहब जब चले गए हैं तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नाराज़ थे, तो उनके नाराज़गी को दूर करते हुए जैसे ही लग गए तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दोनों सीनियर जजेस को रखा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को और जस्टिस मुनीब अख्तर को। मगर यहाँ पे हुकूमत को ये फ़ैसला भी पसंद नहीं आया। हुकूमत ने आज फिर तरमीम कर दी है कि नहीं,
ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوگا، ایک موسٹ سینئر جج ہوگا اور ایک وفاقی آئینی بینچ کا جج ہوگا۔ تو اب وفاقی آئینی بینچ کا جج ہے بھی نہیں، اور کل جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کا جو ہے اجلاس بھی ہے جس میں 13 ممبران ہیں، اور 13 ممبران میں سے ایک وفاقی آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا جو ابھی تک لیا نہیں گیا ہے۔ اس طرح 12 ممبران جس میں 2 اپوزیشن کے لیڈر ہوں گے، 2 حکومت کے ہوں گے، اور ایک اٹارنی جنرل ہوگا، اور ایک وزیر قانون ہوگا، اور 4 جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے محترم، جن میں ایک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے، سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، جسٹس منیب اختر ہوں گے، اور جسٹس امین الدین ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وفاقی آئینی بینچ جو بنایا جا رہا ہے کہ اس میں حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اپنے من پسند امین الدین صاحب کو اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو لایا جائے۔ یہ دونوں ہی حکومت کے فیورٹ ہیں۔ خیر ابھی تو فیورٹ سے بات نکل گئی ہے، اب تو حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو 17 ججز ہیں ان میں 14 ججز جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں، لہٰذا ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے، اور حکومت نے ججز کی تعداد بڑھائی۔ اب یہاں پہ جو سپریم کورٹ میں ججز آئیں گے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ سے آئیں گے، اور جو ہائی کورٹس میں جج لگنے ہیں تو وہ وکلاؤں سے جو پاکستان بار کونسل ہے اور سپریم کورٹ بار کونسل ہے، وہ جو اس ٹائم پہ حکومت کی اتحادی ہے، مطلب حکومت کی نامینی ہے، حکومت کی اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ وہیں پہ ہے، فاروق اشنائک جو ہیں دونوں جوڈیشل کمیشن کی کمیٹی میں بھی ہیں اور دونوں پاکستان بار کونسل میں بھی ہے۔ تو انہوں نے اپنے وکلاؤں سے وعدے کیے تھے، وعدہ وعید کیے تھے، تو ججز کی تعداد بھی زیادہ کی گئی۔ اب یہاں پہ ایسا ہوگا کہ سینئر وکیلوں کو لیا جائے گا اور ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں بھی رکھا جائے گا، کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز سارے سپریم کورٹ آ جائیں گے، کمی پڑے گی تو یہ وکلا سارے وہاں پہ بھرتی ہو جائیں گے، اور پھر حکومت کا جو من مرضی کا فیصلہ ہے وہ ہی آ سکے گا۔ حکومت یہی چاہتی تھی کہ عدلیہ کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا جائے، اور یہاں پہ حکومت نے عدلیہ کو مکمل طور پہ دبوچ لیا ہے۔ اب عدلیہ مکمل طور پہ حکومت کے پنجوں میں ہے، حکومت نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ کسی بھی طور پہ قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کو اتنا کمزور کر دیا تھا، جاتے جاتے بھی حکومت کو فل سپورٹ دیتے رہے اور حکومت کی سہولت کاری کرتے رہے۔ اب سپریم کورٹ کی پاور تو ویسے بھی نہیں رہی، اب آئینی بینچ کو پاور شفٹ ہو جائے گی، مگر یہاں پہ حکومت جو ہے اپنی مرضی کے بینچ، اب جس طرح جسٹس منیب اختر کو نکالا جا رہا ہے، حکومت اپنی مرضی کا بینچ بنائے گا، جو جج اسے پسند نہیں آئے گا اس کو فوری طور پہ نکال لے گا، سائڈ پہ کر دے گا، کیس دوسرے کے پاس شفٹ کر دے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کی جو بینچ ہے، وفاقی آئینی بینچ جو ہے اس کے صرف سربراہ ہیں یا ان کا جو بینچ ہے اس کو یہ پاور بھی دی گئی ہے کہ کسی بھی عدالت میں کوئی بھی سماعت ہو وہ اسے کہے گی بند کر دو، یہ ادھر شفٹ کر دو، وہ شفٹ ہو جائے گا۔ ساری پاور جو ہے وہ وفاقی آئینی بینچ کو شفٹ کر رہے۔ اس طرح جو سیاسی معاملات ہیں، آئینی معاملات ہیں، وہ سارے آئینی بینچ کو شفٹ ہو جائیں گے۔ اب جو لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ منوایا جائے گا، جو 8-5 کی اکثریت سے 13 رکنی فل کورٹ بینچ میں فیصلہ ہوا تھا مخصوص نشستوں کا، وہ کیس جو ہے وہ بھی ریفر ہو جائے گا آئینی بینچ کو۔ اب آئینی بینچ میں ان کا اپنا سربراہ ہوگا، تو اس میں لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہ رہی۔ تو حکومت نے اس ٹائم پہ مکمل طور پہ عدلیہ کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اب کل دیکھا جائے گا، کل حکومت یہی موقف اختیار کرے گی کہ ایک تو سپریم کورٹ مکمل نہیں ہے، 17 ججز مزید آ رہے ہیں، لہٰذا آئینی بینچ کا سربراہ بھی نہیں ہے، ایک بندہ کم ہے، تو لہٰذا 12 ممبران ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی 12 میں بھی ان کی جو ہے وہ اکثریت ہے، 12 ممبران میں بھی ان کی اکثریت ہے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کل آئینی بینچ کا سربراہ نہ بنے، ہو سکتا ہے کل امین الدین صاحب کو، جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو بنا دیا جائے، یا ہو سکتا ہے وفاقی آئینی بینچ کی 2 بینچ بنا دیے جائیں۔ ہونا تو ہی چاہیے کہ موسٹ سینئر جو ججز ہیں ان کو رکھا جائے۔ بہرحال حکومت کی جو خواہش ہے، اتنی خواہشات حکومت نے اپنی پوری کر دی، یہ بھی پوری کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اہم بات آ جاتی ہے عمران خان کی۔ یہ جو حالات بنائے جا رہے ہیں، جو حالات اوپر سے نیچے تک ہم نے دیکھے، یہ پورے کے پورے عمران خان کو گھیرنے کے لیے۔ اب ایک طرف حکومت سپریم کورٹ کو دبوچ رہی ہے اور سارا مکمل طور پہ جھگڑے ہوئے ہے، دوسری طرف سے
جو سربراہان ہیں ان کو ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کی سب توسیع بھی دے دی گئی ہے۔ تو اب لگ ایسے رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی ہے، 3 مہینے کسی بھی بندے کو اٹھا کے رکھ سکتے ہیں، ادارے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تو یہ ایک زیادہ پاور دے دی گئی ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو عمران خان آرمی ٹرائل ان کا ہوگا، جنرل فیض حمید اور عمران خان کا ایک ساتھ کورٹ مارشل پاسبل ہے۔ ابھی جو حالات بن رہے ہیں، جو حکومت طریقہ کار شو کر رہی ہے، جو حکومت ڈری ہوئی ہے، وہ یہی ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے وہ باہر نہ آ جائے، اس کو اندر ہی رکھنا ہے، اس کو لمبی سزا دینی ہے۔ تو اب حالات ایسے ہیں کہ عمران خان لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان کو لمبی سزا دی جا رہی ہے، اور ان کو جو ڈیل کی خبریں چل رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ عمران خان مطلب مان نہیں رہا تو ڈیل کیا کر لے گا، ڈیل ہو نہیں رہی۔ فی الحال ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہو رہی، اور عمران خان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ ان کو آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان کا ٹرائل کیا جائے گا 9 مئی کے کیسز میں، اس طرح ان کو لمبی سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی اپیل وغیرہ آتی ہے تو پھر وہ آئینی بینچ وغیرہ میں جائے گی۔ ان معاملات میں عمران خان کو زیادہ رکھا جائے گا، کیونکہ آئینی عدالت میں پھر آپ جو ہیں پھر اپیل بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ حکومت کے مطابق چل رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ مزید ڈیٹیل پہ عمران خان کی اس جو ڈیل ہے، یا ڈیل مطلب عمران خان کی لمبی جیل ہے یا ڈیل ہے، اس پہ کل مکمل مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔